ہمارے باہر پاکستانی ہیں، میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ جو واپس آنا چاہتے ہیں، جو پھنس گئے ہیں، وہ بڑی مشکلوں میں ہیں، اور مجھے اپنی لیبر کا احساس ہے، کیونکہ ان ملکوں کے اندر جدھر یہ مڈل ایسٹ میں ہمارا لیبر گیا ہوا ہے، ادھر اس لاک ڈاؤنز، وہاں لاک ڈاؤنز کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں واپس۔ مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہمیں خوف یہ ہے، اور ہمارے صوبوں کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ ایک دم واپس آئیں گے تو یہاں نہ ہم اتنی زیادہ ہمارے پاس فیسلٹیز کوارنٹین کی نہیں ہو گئی اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ڈر یہ ہے کہ یہاں نہ پھیل جائے اور نہ پھیل جائے، تو اس لیے ہم پوری احتیاط کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں پورا احساس ہے، سارا وقت ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے زیادہ اپنے پاکستانیوں کو واپس لے کے آئیں۔ تو موہت پلیز آپ اپڈیٹ کریں۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام جو باہر مقیم ہیں پاکستانی، کہ وہ ابھی بھی بہت صبر اور تحمل سے کام لے رہے ہیں اور واپس آنے کی ابھی بھی امید جو رکھتے ہیں۔ میں پہلے شروع آج کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو زمینی بارڈرز ہیں اس سے۔ اس پہ بات ہوئی اس لیے میں واضح کر دوں کہ ہمارا جو افغانستان کا بارڈر ہے، طورخم اور چمن ہماری جو دو بڑی کراسنگز ہیں، وہ اب ہم نے کھول دی ہیں۔ مخصوص تعداد میں پاکستانی افغانستان سے واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہفتے میں 2 دفعہ لگ بھگ 500 پاکستانی ہر دفعہ طورخم اور 300 کے قریب ہر دفعہ چمن سے واپس آئیں گے۔ چمن انشاءاللہ اس ہفتے سے شروع ہو جائے گا اور طورخم پہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ پہلے 1-2 جو ہمارے کھیپ ہیں لوگوں کے وہ آ بھی چکے ہیں۔ ہندوستان کا بارڈر جو ہے وہ ہمارا بند ہے، ہم وہاں سے کچھ پاکستانی واپس لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمارے وزارت خارجہ جو ہے وہ ریگولرلی ان سے ان ٹچ ہے، ہندوستان کے حکام سے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو باقی لوگ وہاں گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس آ جائیں، لیکن ہندوستان نے خود لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے جیسے آپ جانتے ہیں، اور وہ ابھی تک اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو وہ جیسے ہی وہ بھی ہماری ارینجمنٹ ہوگی تو وہ پاکستانی بھی انشاءاللہ ہم واپس لے آئیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے مسافر جنہوں نے جہاز پر آنا ہے، پہلے میں وضاحت کر دوں، ایک سوال اٹھا تھا کہ یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں دوسرے ممالک کے شہری، ان کو شاید باہر جانے کی اجازت نہیں ہے پاکستان سے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، باہر جانے والوں کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پی آئی اے جو ہے وہ ریگولر فلائٹس اپنی لے جا رہا ہے جہاں بھی ان کی ڈیمانڈ ہے، اور بہت سے ملکوں نے اپنے جہاز بھیج کے اپنے شہری بھی پاکستان سے وہ واپس لے کے گئے، تو اس میں کبھی بھی ممانعت نہیں تھی۔ جہاں تک باہر سے آنے والے مسافروں کا تعلق ہے، آپ سے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 2000 مسافروں سے 6000 پہ لے جائیں گے اس کو اس ہفتے سے۔ اس ہفتے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 6000 مسافر پاکستان آئیں گے، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ 7000 کے قریب مسافر آئیں گے۔ اور جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا، میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو پوری پالیسی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ واپس آئیں تو آپ اگر گھر چلے جائیں اور خدا نخواستہ اگر یہ کرونا پازیٹیو ہوں آپ میں سے کچھ، تو آپ کے ہی عزیز و اقارب جو ہیں وہ سب سے خطرے میں ہوں گے۔ تو یہ آپ کی ہی پروٹیکشن کے لیے اور باقی پاکستانی جو ہیں مقیم ہیں ان کے لیے یہ ہم محدود تعداد میں لوگ لا رہے ہیں۔ جتنے بھی مسافر موجود ہیں اور وہ امید رکھتے ہیں واپس آنے کے لیے، ہم نے ایک ویب سائٹ آپ کو وعدہ کیا تھا، وہ بن گئی ہے، covid.gov.pk covid.gov.pk۔ اس پہ آپ کو تمام معلومات جو ہیں شفاف طریقے سے مل جائیں گی۔ پالیسی کیا ہے، کس کو پہلے لا رہے ہیں، اس ہفتے کون آ رہا ہے اور کتنے مسافر ہم لا سکیں گے۔ آخری بات میں آپ کو یہ کر دوں، اور میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ قرنطینہ کی جو پالیسی ہے وہ تمام صوبوں کی مشاورت سے پورے پاکستان میں ہم نے ایئر پیسنجرز کے لیے بنائی ہے کہ 2 دن آپ کو قرنطینہ میں رہنا پڑے گا، آ کے پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے مطابق آپ گھر جائیں گے یا ٹریٹمنٹ ہوگی۔ اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس پہ بہت سے آپ سمجھ سکتے ہیں میسیجز بھی ہیں، رسوخ والے لوگ بھی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی بالکل کلیئر ہدایت ہمیں ہوتی ہے، ہر چیز پہ کوئی ایگزیمشن نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم سب کے تحفظ کے لیے ہے۔ تو اس پہ میری التجا ہے کہ اس میں کوئی ہم کسی قسم کی نرمی نہیں لا سکیں گے۔ آخر میں صرف پھر سے اپنی قوم کو ایک چیز کا احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ جب بھی مشکلات آتی ہیں کسی قوم کے اوپر تو اس قوم کا ایک امتحان ہو جاتا ہے، اور یہ جو
इस वक्त ये जो कोरोना वायरस है, ये दुनिया में जिस तरह फैली है, हर मुल्क का इम्तिहान है। और आप देख रहे हैं, क्योंकि अब तो टीवी के ऊपर सारी दुनिया में कोरोना के ऊपर ही सारे प्रोग्राम होते हैं। आप देख रहे हैं कि दुनिया के मुल्क कैसे इसका मुकाबला कर रहे हैं। और मैं जब भी अल्लाह करे, जब भी ये वायरस कंट्रोल होती है या दुनिया इसको फतह कर लेती है, तो देखा ये जाएगा कि हर मुल्क ने अपने वसाइल के अंदर रहते हुए कैसे इसका मुकाबला किया। इंसानी माशरे में और जानवरों के माशरे में क्या फ़र्क है? इंसानी माशरा होता ही वो है जिसमें इंसानियत है, यानी कि वो फ़िक्र करता है कमज़ोर तबके की। वो ताकतवर, जिस तरह मदीना की रियासत में मैं लोगों को बार बार ये याद करवाता हूँ कि मदीना की रियासत की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या थी? वो दुनिया की पहली रियासत बनी थी जो फलाई रियासत थी, जिधर कमज़ोर की ज़िम्मेदारी रियासत ने ली थी, और जिधर जब महाजिर बिल्कुल किसी चीज़ के बगैर पहुँचे थे मदीना, तो अंसार ने उनकी ज़िम्मेदारी ली थी। यानी कि मुश्किल वक्त में इंसानियत दिखाई थी। हमारा भी ये टेस्ट है, दुनिया का भी टेस्ट है। हमारे से वो मुल्क जिनके पास कितने वसाइल हैं, आप वो देख लें कि वहाँ क्या हालात हैं आज। और हमारे पास वसाइल की कमी के बावजूद आप ये देख रहे हैं कि ये कैसे हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कौम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर में हमारा टेस्ट ये होगा, अल्लाह ये देख रहा है कि हम अपने कमज़ोर तबके का कैसे ध्यान रखते हैं। क्या हम एक वो कौम हैं जो इस्लाम के नाम पे बनी थी और जो मदीना की रियासत, यानी कि एक इस्लामी फलाई रियासत जिसमें इंसानियत है, जिसमें एहसास है, तो ये हमारा इम्तिहान है। और मैं अभी भी कहता हूँ कि हम जीतेंगे ये जंग तब जब भी ये वायरस ख़त्म हो या इस पर काबू पाएँ, कि इस मुल्क में गुर्बत ना बढ़ जाए। और मैं फिर से ये कहता हूँ कि वो कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करता जिधर एक थोड़े से एक अमीर लोगों का जजीरा होता है और गरीबों का समुंदर होता है। तो हमारा इम्तिहान ये है कि हम एक पूरी कौम मिल के कैसे उन लोग जो बड़े लोग मुश्किल में, आज लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग मुश्किल में हैं। मुझे पहले दिन से खौफ ये था कि हमारे यहाँ वायरस से इतना ख़तरा नहीं जितना लॉकडाउन की वजह से लोगों को भूख और गुर्बत का ख़तरा है। मुझे तब भी था और मुझे आज भी है, और मुझे बल्कि आने वाले दिनों में मेरी पूरी गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि हम पूरी तरह अपने निचले तबके की हिफाजत करें। हमने ये जो स्मगलिंग का एक ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, स्मगलिंग के ख़िलाफ़ हमने ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ ऑर्डिनेंस लेके आए, इसका मकसद ही ये है कि अगर ये थोड़े से लोगों ने पैसा बनाने की कोशिश की लोगों के ऊपर, इस मुश्किल हालात को सामने रखते हुए पैसा बनाया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, स्मगलिंग की, रियासत इनके ऊपर वो सख्ती करेगी जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मैं इनको कौमी मुजरिम समझता हूँ कि जो लोगों की तकलीफ़ों से फ़ायदा उठाएंगे। हमारी पूरी कौम की अब कोशिश होनी चाहिए कि हम ये जब तक ये जाता है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, हम नहीं कह सकते, कोई नहीं इस वक्त कह सकता, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो मुश्किल वक्त में हमारे कमज़ोर तबका है, सारी कौम मिलके इनकी मदद करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Find more news reports of this event, log on to exponews.com.pk.